رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے رمضان المبارک کے ابتدائی عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے قدر تیسرے عشرے میں ملا۔ تو آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ رسول کریم علیہ السلام کی محبوب سنت مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی طریقے پر آپ نے پردہ فرمایا، وصال فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ایک سال اعتکاف نہیں فرمایا تو دوسرے سال 20 دن آپ نے اعتکاف فرمایا۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کفایہ ہے کہ اگر محلے کے کسی شخص نے بھی ادا نہ کیا تو تمام لوگ گنہگار ہوں گے، اگر ایک نے بھی ادا کر لیا تو تمام لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ظاہر مذہب حنفیہ میں اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اس لیے حضور علیہ السلام ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے وصال فرمایا، وصال تک آپ ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف واجب، اعتکاف واجب یہ ہے کہ اعتکاف کی منت مانی، مثلا یوں کہا کہ میری بیماری دور ہو گئی تو 3 دن اعتکاف کروں گا، یا میرا بچہ تندرست ہو گیا، تندرست ہونے پر 3 دن اعتکاف کروں گا، تو روزے کے ساتھ 3 دن اعتکاف واجب ہوگا۔ تو منت کے لیے جو اعتکاف کیا جاتا ہے منت مان کر، وہ اعتکاف واجب ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ کہ 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت، یعنی نماز عصر اور مغرب کے درمیان اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہو، اور 30ویں رمضان کو یا 29ویں کو جبکہ شرع شہادت شوال کے چاند کی مل جائے تو 30ویں رمضان کو غروب کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد، چاند نکلنے کے بعد یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ یہ 10 روزہ اعتکاف 20ویں رمضان کی نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے بنیت اعتکاف ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے مسجد میں حاضر ہونا ہے، اور شوال کا چاند کی تصدیق ہونے کے بعد مسجد سے باہر آنا، چاہے 29ویں کو ہو یا 30 کو۔ تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی یہ سب لوگ ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور ایک نے ادا کر لیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ان دونوں کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ اعتکاف مستحب ہے کہ ہم مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، مسجد میں حاضری کے وقت آپ نے نیت کر لی اعتکاف کی، تو یہ اعتکاف مستحب ہے کہ نویت سنت الاعتکاف کہہ کر آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ ابھی کے دور حاضر میں، ابھی موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اکابر علماء کرام نے اعتکاف کو کس طرح ادا کیا جائے ہماری ہدایت و رہنمائی فرمائی ہیں کہ
رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ 20ویں رمضان 14 مئی 2020 جمعرات کو سورج ڈوبتے وقت بنیت عبادت مسجد میں حاضر رہے، اور 30ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں کو چاند کا ثبوت ہونے کے بعد مسجد سے نکلے۔ یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ آبادی میں ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے کافی ہوگا، لہذا لاک ڈاؤن میں اور دفعہ 144 کے نفاذ کی بنا پر اس سال یہ حکم علماء ربانیین نے اکابر علماء نے دیا ہے کہ مسجد میں صرف 1 یا 2 آدمی اعتکاف کریں، اور انتظام اس طرح کا رکھیں کہ جماعت پنجگانہ کے افراد زیادہ نہ ہوں، محدود ہی رہیں۔ تو انتظامیہ کو چاہیے مساجد کی جتنی مساجد ہیں تمام مساجد کی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ہم مساجد میں اعتکاف کا اہتمام تو کریں، ساتھ ہی ساتھ نماز پنجگانہ کے افراد میں سے کوئی اگر تیار ہوں تو انہیں ہی اعتکاف کے لیے تیار کر لیں، بٹھا دیں، زیادہ افراد نہ ہو کہ حکومت کی طرف سے پھر کوئی کارروائی ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کا لحاظ کریں۔ عورتوں کی مسجد مسجد بیت بھی ہے، اس میں اعتکاف عورتیں کر سکتی ہیں۔ مسجد بیت گھر کا وہ حصہ جسے عورتیں نماز کے لیے مخصوص کر لیتی ہیں، لہذا مسجد بیت میں بھی اعتکاف عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ مردوں کے لیے صرف مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ہے۔ تو مسجد میں ابھی لاک ڈاؤن ہے، تو مسجد میں کوشش کریں کہ کم سے کم انتظامیہ کو چاہیے کہ 2 افراد کو تیار کریں، 2 افراد اعتکاف کر لیں، تمام لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اعتکاف کرنے والا ہر طرح کے لہو لعب، زیادہ بات چیت، دنیاوی باتوں سے دور رہیں، خالصتاً ہم بیٹھ رہیں تو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے۔ ہم پورے سال باتوں میں گزارا کرتے ہیں، 10 دن اگر ہم بات کم کر کر صرف اور صرف اپنے رب کی رضا و خوشنودی کے لیے ذکر میں رہیں، عبادت کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، تو ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا، باعث برکت، باعث ثواب ہے۔ اعتکاف کرنے والا دنیاوی بات نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، حدیث شریف پڑھے، درود شریف کی کثرت کرے، علم دین پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو۔ رسول کریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اعظام کی سیرت کی کتابیں پڑھے۔ مستحب اعتکاف کی آسان صورت یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو دروازے پر دخول مسجد کی نیت سے اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، تو جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں داخل ہوں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ نویت سنت الاعتکاف اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لیں، تو لہذا ہم جب تک مسجد میں رہیں گے تو یہ مستحب اعتکاف ہوتا رہے گا۔ ہاں، اب جو حضرات اعتکاف کی نیت سے 10 روزہ اعتکاف کی نیت سے سنت اعتکاف کی نیت سے بیٹھ رہے ہیں، اور جو حضرات ان کے لیے کھانا وغیرہ لے کر آیا کرتے ہیں یا پھر ان سے آ کر ملاقات کیا کرتے ہیں، فی الحال تو لاک ڈاؤن ہے، اس میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا تھا کہ لوگ آتے ہیں اور پھر گھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو ان ساری باتوں سے ہم پرہیز کریں، اعتکاف میں بیٹھیں تو خالص عبادت صرف کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ ہم اعتکاف کی نیت پھر روزہ بھی ہیں تو روزے میں ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہم اعتکاف میں ہیں،
سونا بھی عبادت ہوگا، اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہوگا. کب؟ جبکہ ہم غیر شرعی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو لہذا ہم مکمل طور سے اعتکاف کرنے والے حضرات گناہوں سے بچیں، فحش کلامی سے بچیں، ہر طرح کی بری باتوں سے بچیں، مسجد کو پراگندہ نہ کریں، مسجد میں زیادہ ساز و سامان نہ بکھیریں، زیادہ ساز و سامان نہ لے جائیں، تمباکو، گل اور گٹکے وغیرہ مسجد میں نہ کھائیں. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ 10 دن روک سکتے تو روکیں، کہ پھر مسجد میں بدبو پھیلے. تو اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ہم پرہیز کریں. مولا تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعتکاف کے فیضان و برکات سے